آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ ارباب محبت، عظیم مرتبت سامعین کرام، میزبانان گرامی مرتبت، بالخصوص ذی وقار علماء اہل سنہ والجماعت، بڑے محبت بڑے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میرے تو قبل حضرت صاحبزادہ صاحب انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل اندر مزید خیر و برکت نصیب فرمائے۔ علاقہ فرد علماء پیکر اخلاص و وفا حضرت قبلہ علامہ مولانا قاری محمد حنیف نوری صاحب آپ بھی تشریف فرما رہے، اور علاقہ فرد علماء اللہ پاک سب نو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ میں بلا تاخیر چند معروضات عرض کروں گا، آپ انتہائی توجہ نال سماعت فرماؤ گے۔ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص پوری دنیا دے اہل اسلام اپنے آقا مولا والی کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ دے ولادت باسعادت دے موقع تے خوشی دا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر بھی کر دے نے، اور اللہ تعالیٰ دی نعمت عظمیٰ دا چرچا بھی کر دے نے، اور اللہ تعالیٰ دی نعمت اعلیٰ فضل کبیر رحمت للعالمین دے ملن تے اظہار خوشی بھی کر دے نے۔ اور یہ شرک و بدعت نہیں، ناجائز و حرام نہیں، رسم نہیں، بلکہ دین ہے۔ انہوں رسم نہ سمجھنا کہ شاید کوئی رسم ہے سالانہ طور پہ اسی کو رسمی عمل کر دیں، جس طرح ساڑھے چند جوہرا اکثر جدو کوئی محفل کل اسال سواد دا پروگرام ہوئے تھے اکثر کرنا تے لکھے ہوتا ہے رسم کل۔ یہ چیزیں رسم نہیں بنائی دا بلکہ یہ دین ہے۔ حضرت محدث کبیر آپ دی پوری توجہ نہیں تو تھوڑی جی گل ہو جائے گی، ورنہ میرے تو زیادہ توڑے کوئی بندہ نہیں تھکیا۔ میں 2 دن تو نیند نہیں تھکی تے میں بالخصوص دن رات سفر ایسا، اور میرا تسی خود ہی مہربانی کرنی آج اس لہجے نو قبول کر کے آؤ ذرا شفقت فرمائے سو۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں حضرت محدث کبیر 800 سال پرانا بابا گل کی کر رہے ہیں۔ لا زادہ اہل الاسلام حرمین شریفین والمصر والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب بمجالس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 850 سال دے قریب وقت گزر گیا۔ اس وقت محدث کی کہہ رہے ہیں ہمیشہ مکہ چ بھی ملاد ہے، مدینہ چ بھی ملاد ہے، یمن چ بھی ملاد ہے، شام چ بھی ملاد ہے، مصر چ بھی ملاد ہے، مشرق چ بھی ملاد ہے، مغرب چ بھی ملاد ہے۔ آہستہ دی گل کرنا وا فرمایا ملاد کرنا اہل اسلام کا کام ہے، جتنے اسلام ہوئے گا اوتھے مصطفیٰ دا ملاد ہوئے گا۔ ارشار بخاری امام استرانی کتنا بڑا جڑا ہے، آپ کی فرماتے ہیں وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَاصِيَ النَّوَوَانٌ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ وَبُشْرَى عَاجِلَةٌ بِلَيْلِ الْبُغِيَةِ وَالْمَرَامِ فَرَحِمَ اللَّهُ عِمْرَانِ اتَّخَذَ لِيَالِيَ بَشَارِ مولد المبارک۔ فرمائے مجرب عمل ہے یعنی اسمایا ہوا یہ ذہن چ رکھنا کی فرمایا جڑا چاہتا ہے میرے گھر اللہ تعالیٰ پورا سال امن نہ گزرے حضور دا میلاد کرے، جڑا چاہتا ہے میرا گھر گوارے رحمت بن جائے وہ حضور دا میلاد کرے، جڑا چاہتا ہے اللہ رحمت کرے حضور دا میلاد کرے، جڑا چاہتا ہے بیماریاں نکل جان شفاواں آ جان حضور دا میلاد کرے۔ ہون میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا انعقاد کرنا یہ اگے ایک سال میں اس موضوع پہ خطاب کر چکا ہوں، اتنے مدہن جتنے بھی کر چکا ہوں شہر میلاد النبی دا انعقاد اللہ تعالیٰ دی نعمت دا شکر بھی ہے، اللہ دی نعمت دا چرچا بھی ہے، اور اللہ دی نعمت دے ملنے تے خوشی بھی ہے۔ شیٹاں نے بندے بھئی ٹھیک ہو کے ساڑھے نال کو 35 منٹ لگنے نے تسی فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتا ہے میں مومنہ تے احسان کیتا، تسی اس بات کو محسوس کرو، اگر تسی انداز کلام تو ذرا سمجھن دی صلاحیت رکھتے ہو نا تے محسوس کرو اللہ فرما رہا ہے مومنہ تے احسان کیتا۔ اچھا دوبارہ تسی آدھے آپ تے احسان چلو تو صحیح جو تم سمجھ آگے یہ تھا اللہ فرماتا ہے مومنہ تے احسان کیتا۔ اللہ کس گل دا احسان کیتا؟ فرمایا تو سجن کوئی نہیں دیتا،
مطلب اپنا محبوب نبی عطا فرمایا، اپنا قریب نبی عطا فرمایا، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ مومنہ تے احسان کیتا۔ چلو مفہوماً اگر میں بات سمجھانا واسطے عرض کراں تے ذرا آسانی ہوئے گی، بھائی جی پھر مننا پائے گا اسی سارے بعد وچ مومنہ جس گھر وچ نبی آئے وہ پہلے مومنہ دا گھر ہے، جس صلب وچ نبی آئے وہ صلب مومنہ دا، جس رند وچ میرے نبی آئے وہ رند مومنہ دا، جس ویڑ وچ میرے نبی آئے وہ ویڑا مومنہ دا۔ کم از کم دا جملہ بول کے میں لفظ بول رہا ہوں احتیاط نال، کم از کم دا مننا واسطے سانو کوئی سجے کبھی ٹینشن تو بغیر یہ آیت ہی کافی ہے کہ حضور دا ویڑا کافراں دا ویڑا نہیں ہے، مصطفیٰ دا ویڑا مومناں دا ویڑا۔ خواہ حضور دے اماں جی ہون تے خواہ حضور دے ابا جی ہون، ایک کافراں دا ویڑا اچھی بولو، حضور دی آباء و اجداد وچ کوئی کافر ہے؟ اور ایک مسئلہ سن لو، میرے تو بڑے کامل علماء بیٹھے نے، کسی بھی نبی دا والد کافر نہیں، یہ تو مسئلے دا پتہ ہونا چاہیے، ایویں نہیں، کسی بھی نبی دا والد کافر ہے نہیں۔ اللہ نے ہر نبی دے والدین کو کفر اور شرک تو پاک رکھیا، جے سارے نبیوں دے ابا جی پاک نے تے ساڈے مصطفیٰ تے عبداللہ، حضرت جناب عبداللہ پاک، سیدہ آمینہ پاک، بلکہ میں تو انہوں اگر اجازت دیو اور مہربانی یہ آپ دی محبت ہے اللہ جہدے نالوں زیادہ سن دعا لگ جائے تو ٹھیک ہے۔ بھائی جان ذرا سبحان اللہ علی گل ذرا دھیان نال تو سمجھاندی پئی ہے نا، جے تسی اجازت دیو تے میں ذرا اسے موضوع تے نہ رہاں۔ سبحان اللہ۔ ہاں ویسے بندہ پورا سال ہی اور تقریر کرتا ہے، آج تقریر اس ویڑے دی شان بیان کریے جس ویڑے سے امام الانبیاء پیدا ہو گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والتحیات، آقا نعمت، نبی رحمت، والی کائنات، تاجدار ختم نبوت، صلی اللہ علی نبینا و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا لطف لینا ہے، دب کے بولنا ہے، بچہ نہیں، بیٹے بہ جاؤ، بچے بہ جاؤ، بہ جاؤ۔ خرجت من نکاح ولم اخرج من سفاح من لدن آدم الا ولدنی ابی و امی، آہستہ مائد دب کو تسی فرمایا ذہن وچ رکھنا، فرمایا جناب آدم تو لے کے عبداللہ تک، ابھی سانے بزائی دا بندہ نہیں سلم دا پیا، فرمایا جناب آدم تو لے کے جناب عبداللہ تک، اور اما حوا تو لے کے جناب آمینہ تک، فرمایا میرا سارا نسب زنا کے ذریعے سے نہیں چلا بلکہ اللہ نے نکاح کے ذریعے سے چلایا۔ ایسے جیڑا حضور دے ماں پیو دی عظمت تے سبحان اللہ بولنے انشاءاللہ او دے ماں پیو سلامت بیٹھ گیا۔ فرمایا میرا جو سلسلہ نسب یعنی میرا نور کا سلسلہ جو چلتا رہا ہے، فرمایا وہ زنا کے ذریعے نہیں بلکہ نکاح کے ذریعے۔ ان کی مطلب ہے میرے ہر والد گرامی بھی پاک ہے اور میری ہر ماں بھی، اب کے بولو میری ہر ماں بھی پاک ہے۔ اچھا اگلے جملے بھی حدیث پاک دے نے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یصبنی من صفاء الجاہلیت شیئا، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے آباء و اجداد کو زمانہ جاہلیت کی ہر قسم کی برائی سے دور رکھا۔ تسی گوڑیاں دے ہاتھ رکھے نے، لا گوڑیاں دے ہاتھ چھوڑے یار میں ایڈا بھی تھکیا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تسی نا حضور کا ذکر کر کے تھکاوٹ ویسے ختم ہو جاتی ہے، ایڈی بھی گل ٹینشن والی کوئی نہیں، پر تسی چہرے تو مسکرا کے سارے سامنے رکھو نا۔ پھر کہنا چاہنا فرمایا میرا نسب زنا کے ذریعے سے نہیں نکاح سے ذریعے سے چلا، پہلی بات۔ دوسری بات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے، آہستہ بول رہے ہیں، اللہ نے زمانہ جاہلیت کی ہر قسم کی برائی سے میرے ماں باپ کو دور رکھا۔ کوئی مسئلہ نہیں، سبحان اللہ استخارہ نہ دی کی جا سکتی ہے۔ نمبر میرا لکھ لو، سویرے میں نے واٹس اپ کر دینا بھی مولوی راتی تو حضور دے ابا جی دی گل کی دی ہے اسی طرح سبحان اللہ ادھار کر لئے، ہر گل ادھار ہو سکتی ہے، جڑا حضور دے ابا جی نے سبحان اللہ کہ خدا راضی ہوئے مصطفیٰ اگر آپ دا مزاج کی اجازت دے تو میں پھر تو تیسری حدیث سنن لگے بھائی نبی پاک دے آباء و اجداد کافر تب کہ بولو حضور دے ماں باپ کافر اور کفر تو پاک، شرک تو پاک۔ تاجدار ختم نبوت نے خود فرمایا فضل اللہ قریش بسبع خصال
سرکار نے فرمایا اللہ نے میرے ابا و اجداد نو 7 شان عطا فرمایا. اشارہ سمجھو گے؟ میں تو اشارہ سب تو پہلی شان فرمایا اللہ نے 7 شان میرے پیو دادے نے دے دیا. سب تو پہلی شان سرکار نے فرمایا انی فی ہے انہاں دا پتر میں اور نہیں ہو بھائی تسی جڑی دیر تک کر گئے ہو اور یہ پتر امام الانبیاء ہوے کی اس ویلے دی شان چھڑا. جہاں پتر فرید الدین ہوئے اسی آنے ماں دے بخت, جہاں پتر فقیر اعظم ہوئے اسی آنے ماں دے بخت, جہاں پتر فرید الدین ہوئے اسی آنے بخت, جہاں پتر دادا علی ہوئے اسی آنے بخت, جہاں پتر مہر علی ہوئے اسی آنے بخت. دونوں ہے سیدنا امینہ تے جناب عبداللہ دے بخت نو جنہاں دا پتر پیر نہیں رب دا سب تو پہلی شان مزہ لینا. فرمایا انہاں دا بیٹا امام الانبیاء ہے, انہاں دا پتر نبی ہے تے نبی بھی آخری. ہائے 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 انہاں دا پتر نبی ہے اور نبی بھی سارے بڑے بولو نبی ہے اور نبی بھی آخری. والخلافت فیہم والحجایت فیہم والسقایت فیہم ونصر علی الفیل. فرمایا ہو کائنات والو میرے ابا و اجداد ہم نہیں نے اکابے دے متولی نے, میرے ابا و اجداد ہم نہیں نے ہاریاں نو پانی پلانے والے نے, میرے خلافت بھی میرے ابا و اجداد دے کول ہے. ہاتھی والوں کے مقابلے میں رب نے جن کی مدد کی وہ میرے بڑے نے. اور تسی آدھے پیو دادے دی گل تے بولدے ہو, میں حضور دے باپ دادا دی گل کر رہا ہاں. فرمایا انہاں دا پہلی شان انہاں دا بیٹا نبی ہے, دوسری شان کعبے دے متولی نے, تیسری شان ہاریاں نو پانی پاؤندے نے, چوتھی شان خلافت انہاں دے کول ہے, پنجویں شان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہی انہاں دی عصمت وچ قرآن دی پوری سورت نازل کی تھی. سارے دب کے بولنا. ستویں شان کی ہے فرمایا ہاتھی والے دے مقابلے چ رب نے جنہاں دی مدد کی تھی ساڈا دادا. پیو دادے ماڑے ہونے تے بڑے چوکے چ نہیں دسے پیو دادا چور ڈاکو ہوئے تے بندہ ڈردا ہے بھی ابے دا نام ہی نہ کتے بندے پوچھ لے بھی اس ڈاکو دی اولاد ہے تے حضور چاہو میں بیچ کائنات تو دس سے پہلے اوئے میرا دادا عبد المطلب ہوئے. تھوڑا جہاں محسوس کرو میں کی کہہ رہے ہیں. زمانہ نو حضور دس رہے ہو میرے بابا جی عبداللہ نے ہوئے. ہائے 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 سارے سال میلاد چھوڑ دیو ذرا آج حضور دے ماں باپ دی عظمت تے بھی 2-4 گلاں سن لو. اوئے حضور فرما رہے ہیں اوئے میرے ابا جی عبداللہ نے ہوئے اللہ. اب بھائی نبی پاک فرما رہے ہیں میرے ابا جی عبداللہ نے اور میری ماں سیدہ آمینہ اور میرے دادا عبد المطلب. اگر آپ دا مزاج کی اجازت دے وے تے ایک حدیث پاک اس پر نور چھوڑا دے لیکن مزاج تو اٹھا جے کوئی نہیں بولے حضور دے ماں پیو دی عظمت تے مٹھا دب. چلو بھی اگلے جملے تے سبحان اللہ مٹھی نہ آوے. جانے کائنات تاجدار ختم نبوت آقا نعمت صلی اللہ علیہ نبینا علیہ وسلم نے فرمایا لم یذل اللہ ينقلني من الاصناف الطیبہ والارحام الطیبہ والارحام الطاہرہ الصافیہ المہذبہ. یہ میری گل نہیں, تاجدار ختم نبوت نے خود فرمایا. اور کائنات والو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ نور میرا نور پاک سلبہ چ رکھا, پاک رحمہ چ رکھا. فرمایا بڑی عزت والے نے, بڑی شان والے نے. کیا مطلب ہے؟ فرمایا میرا نور جس سر میں چاہیا وہ بھی پاک ہے, جس رہ میں چاہیا وہ بھی پاک ہے. کہنا پیدا مصطفیٰ کا بابا عبداللہ بھی پاک ہے, ماں آمینہ بھی. استخارہ کرو بھائی نہیں تو بولو پاک پاک سلمت. میری ماں بھی چیچی بابا سیدہ امنہ پاک دی باری تجھے بیٹھے بول رہے ہیں. میری ماں بھی پچھو جلال الدین سیوطی پاک ہو 72 باری جاگ دیا حضور دا دیدار ہویا چار دیا. اور بابے نو ایک بندہ نہیں 70 باری ہویا. میں کہا باری تے ایک کی بڑی ہے. حضور دی زیارت ایک باری ہو جائے تے کوئی چھوٹی گل تے نہیں ہے. امام الانبیاء دی زیارت تے جنوں 70 جناب 75 باری نبی پاک دا دیدار ہویا. بڑی مذہب کہنا کہ کسی بندے پوچھیا جناب تسی یہ 75 باری یا 72 باری دیدار کیوں ہویا؟ فرمایا میں نبی پاک دے والدین دے ایمان وچ 72 دلیلاں دتیاں سن.
تسی خود اندازہ کرو کہ سرکار نو عمل کڈا پسند ہے کہ میرے ماں باپ دی عظمت تے بندے نوں دلیل دینی چاہیے تے جے کتے گل ہو جائے تے مڑ سبحان اللہ بھی کہنی چاہیے. اگر تسی اجازت دیو تے پھر بھائی جان میں تواڈے مزاج دے مطابق پنجویں حدیث پڑھن لگیا پانچ کن پاک کا صدقہ. تاجدار ختم نبوت آقا نعمت نبی رحمت والی کائنات صلی اللہ علیہ نبینا وآلہ وسلم نے خود اس بات کو فرمایا ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى کنانۃ من ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریش من کنانۃ واصطفى من قریش بنی ہاشم. مزہ لینا فرمایا اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا, اسماعیل چو کنانہ نو چنیا, کنانہ چو قریش نو چنیا, قریش چو بنو ہاشم نو چنیا, میرے واسطے میری ماں نو چنیا, ماں نو چنیا, ماں نو چنیا اور میرے بابا عبد المطلب نو چنیا. اے مفہوم تے سمجھا رہے ہیں نا بھی اللہ نے ابراہیم چو اسماعیل نو چنیا تے اسماعیل چو کنانہ نو چنیا تے کنانہ چو قریش نو چنیا تے قریش چو بنو ہاشم نو چنیا. مٹھا نہ بولے جے درد ہوئے گا. آمین. یہ تو مطلب ہے میرے نبی کی ماں سیدہ آمینہ نو بھی رب نے چنیا تے جناب عبداللہ نو بھی رب نے سنیا. جنہوں رب چنے کافر نہیں ہو سکتا, جنہیں رب چنے وہ کبھی کافر ہے. دم کے بولو وہ کبھی کافر ہے. آپ اجازت دیو تے حدیث پاک پر اور سنو بھائی میں اونچی سنتا سبحان اللہ ہے ساڈا مسئلہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آبا و اجداد کی عظمت اور عزت کو بیان فرمایا کہ مدینہ شریف. جنہیں مگر چلے بولے ہو انشاءاللہ تسی مدینہ شریف چھتی جاؤ. تاجدار عادت بنا لو بھائی حدیث پاک کے سبحان اللہ مولوی صاحب تو کہڑی نہ پوے. مدینہ پاک ہے اور حضور جانے کا یاد صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرمانے تے آ کے حضور اپنے آبا و اجداد کی گل کی تھی. فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم. یہ بھائی جان کٹا بچہ نہیں ہے, حضور کا فرمان ہے. فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعل فرقتين فجعلنی فی خیر فرقتين ثم جعل قبائل فجعلنی فی خیر قبیلۃ ثم جعل بیوتا فجعلنی فی خیر بیتا. حق کا نام فالو کرے. میرے نبی نے فرمایا میرا نام محمد ہے, میرے بابے کا نام عبداللہ ہے, میرے دادے کا نام عبد المطلب ہے. اللہ مخلوق بنائی تھی اعلیٰ مخلوق سے رکھیا, قبیلے بنائے تھے اعلیٰ قبیلے سے رکھیا, فرقے بنائے تھے اعلیٰ فرقے سے رکھیا, گھر بنائے تھے اعلیٰ گھر سے رکھیا. میں نسب دے دیوار نبی اللہ, میں نسب دے دیوار نبی اللہ. کیوں میرا نسب بھی اللہ, میرا نسب بھی اللہ, میرا گھر بھی اللہ. یہ مطلب ہے کافر کا کھانا نہیں ہوتا. ہوتا ہے حضور آتے پہنے میں ابراہیم میرا دادا ہے. محسوس نہ کرو بڑے دی گل تو کرتا ہے نا جی بڑے ہون. جیلم دا کتا تو بنے آج کل جڑا آدھا شاہی کوئی نہیں بڑے ہو نہیں بڑے بڑی شاہی. سرکار نے خود آدھے بڑے کا ذکر کر کے فرمایا بڑے کا ذکر کیتا کرو. فرمایا کا نام فالو. اللہ نے مخلوق بنائی تھی اللہ مخلوق سے رکھیا, قبیلے بنائے تھے اللہ قبیلے سے رکھیا, فرقے بنائے تھے اللہ فرقے سے رکھیا, گھر بنائے تھے اللہ گھر سے رکھیا. کیوں فرمایا میں حسب تے دیوار نبی اللہ نسب تے دیوار نبی. اگر آپ دا مزاج اسی طرح ٹھنڈا ہے تو حدیث پاک میں اور سنا دے. فرنٹ سیٹوں میں دو بندے بہوا دب کے سبحان اللہ حضور دے ماں باپ دی عظمت پڑھ رہے ہیں. کیوں سرکار اور میرے نبی دی آمد تو قبل بھی دے گل ہو گیا. لم يدر الله يتقدم في النبي آدم فمن بعده ولم تزل تتباشر به فتستفتح به حتى أخرجه الله في خير أمة في خير قرن في خير بيت في خير أصحاب. ہر نبی اپنی اپنی قوم کو دستا سی سب تو آخر مصطفیٰ آئے گا اور نبی جو اللہ ہوئے گا آخری. کالی سادس نمبر لگے ہے کہ میں نہ آیا تو تھوڑا جہاں چھ جوڑ رہے ہیں. فرمایا آخر چھ نبی آئے گا جڑا نبی جو اللہ ہوئے گا, زمانہ جو اللہ ہوئے گا, شہر جو اللہ ہوئے گا, صحابہ جو اللہ ہوئے گے. مٹھا بندہ وہ بول رہے جی دا طبیعت اجازت دے وے سارے نبی آدھے سر مصطفیٰ دا گھر آلہ گھر ہوئے گا.
دا کام ہے حضور دے ماں باپ دے متعلق گل کرنا بھی مومن نہیں سن حیا ہے تے جنہاں دے صدقے تہاڈا سانو ایمان ملیا سبحان اللہ اگر آپ نہ مثال اجازت دے تے سفر اسی اگے بھی کر سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے ماں باپ دی گل سنا رہے اور نہ ہی دیکھ آمینہ سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صادقہ صدیقہ مخدومہ کنو آکھا بول موحدہ میں حضور دے اماں جی دا نام لے لیا محسوس کرو حضور کتنے خوش ہو رہے ہوڑے آج بندے ساڑھی اماں جی دا ذکر کر دے رہے ہیں وہ کئی تھاؤں تے جائے گے نا تو بندے ساڑھی کر رہے ہیں کسی نیک ماں دا پترہ یار آئی تو ہے اور جدہ ساڑھی کو نیکی ویک لوے تے بندے آدھے ہیں نیک ماں دا پتر ہے جدہ پتر امام الانبیاء ہوئے محسوس نہ کرو کوئی تو آڈا چنگا کام ہوئے تے بندے آدھے نیک ماں دا حضور پر مکلف کھڑے بولا کیس ماں سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ زاہدہ صابرہ شاکرہ صدیقہ مخدومہ موحدہ مومنہ 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 تھوڑا جا آپ دے اندر ادب لے ہو جائے ہے پھر نہ لے لیا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ طاہرہ مخدومہ موحدہ صدیقہ صدیقہ طاہرہ موحدہ مومنہ آمینہ امن والی ارے پردے پردے تک گل ہی کوئی نہیں نا پردہ پردے والی تک گل آئی کوئی نہیں نا بچپن ہے سیدہ آمینہ کدے بھی دنیا بچیاں طرح بچپن نہیں گزارے مصر ایک مولانا نے میرے بغداد شریف ملے ساڑھے کافلے نو انہیں کتاب دیتی کسی عورت نے لکھی ہے وہ دا نام پروفیسر آمینہ عورت ہے وہ مصر دی انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اباوردہ بے خصوص سیدہ پاک نے کتاب لکھی اور میں آہستہ بولنا ہے تسی اچھی بولو یا مٹھا بولو تو آڈا مسئلہ اس کتاب اچھ لکھے ہے زمانہ جاہلیت میں بھی جس کے سر سے کبھی پردہ نہ اترے یا اٹھ کے چلے دو یا میرا بندہ پونا گھنٹہ برداشت کرو پھر آنا زمانہ جاہلیت میں اور پتہ نہیں کدو دی لکھی اور تو میں نے دی پوری ہسٹری یاد پر اس وقت میں نے دسیا سی برداشت کی بھیج کے اس عورت نے کتاب لکھ کے نا تے حضور کی بارگاہ میں پیش کی حضور کی بارگاہ میں حضور یہ آپ کی اماں جی کی عظمت میں نے کتاب لکھی تو حضور قبول ہے فرمایا حضور علیہ السلام کے روزے سے آواز آئی ہو میری ماں کی شان ہو قبول نہ ہو پھر ایک لفظ بولنا سمجھدار بندے کے لیے لطف لینا زمانہ جاہلیت میں بھی جس کے سر سے کبھی پردہ نہ اترے وہ میرے نبی کی ماں سیدہ آمینہ مٹھا بولے یا اٹھ کے چلے جائے فرمایا زمانہ جاہلیت میں جس کے وجود کو کبھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا دنیا تو نکلو کوئی عشق کی دنیا میں سفر کرو سیدہ طیبہ طاہرہ جب جناب سرکار مکہ عبد المطلب پاک آئے جناب وہب کے پاس آ کے کہا کہ میں آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آیا ہوں تو سیدنا جناب وہب نے کہا عبد المطلب میری بیٹی کا کیا حال پوچھتا ہے گھر کے اندر اعتکاف میں ہے لفظ سارے میرے محسوس کر لینا ہر وقت رب کی عبادت کرتی ہے ہر وقت عبادت میں مصروف ہے اس وقت جناب عبد المطلب نے پوچھا کن عبادت کر دی ہے نبی نے نانے آکے سیدھی دی تسی کر دے ہو یہ سیدہ مخدومہ طاہرہ سے چلو اگلی گل تے بھی سبحان اللہ جی نے کہنا ہوئے میں شکریہ ادا کروں گا زمانہ جاہلیت میں بھی دو عورتیں ایسی تھی جسے طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا میں نے دو کھوڑ گیا بولا چپ کر کے میں گیا زمانہ جاہلیت میں بچے دو عورتیں ایسی تھی جنہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا
مولانا تو کچھ طاہرہ کیوں آنے سے شرم و حیا میرے نبی کی ماں سیدہ دی ساری زندگی دیا شانہ ایک پاسے رکھو کیا سال لمحہ ہوئے گا جو حضور کہہ رہے ہوں گے میری ماں محسوس تھوڑا دماغ ہے نا جس وقت میں آدھی ماں کہنا نا ماں میری ماں تجھے آدھے ہو میری ماں تو جس ویلے بچپن ایک سیدہ طیبہ رستے بیمار ہوئی ہے نا حضور خود گئے دوائی خود لے کے آیا کی قریب اپنی اماں دی بیماری دی حالت وچ بیٹھ کے فرمایا میری ماں بس محسوس کرو بھائی جان میں کی کر سکتا ہوں میری ماں واردیو ساریاں شانہ اس گل دے او دے پختہ نو کی دولانی نو مصطفیٰ کہن میری ماں سبحان اللہ حضرت عبداللہ کون تھے عبداللہ کوئی مسئلہ نہیں استخارہ فرما کیا ہوا عبداللہ عبداللہ سردار مکہ کا یہ وہ پتر ہے جنہیں واسطے بابے 100 اٹھ دیتے یہ عبداللہ وہ ہے جو سردار مکہ کا لاڈلا پتر ہے یہ عبداللہ وہ ہے جو حضرت عبدالمطلب نے سب سے زیادہ محبوب ہے یہ عبداللہ وہ ہے جو کم گو ہے یہ عبداللہ وہ ہے جو سراپا ہے جناب اس کی طبیعت بڑی شائستہ ہے یہ عبداللہ وہ ہے مکہ نہ بولے گے جب مکہ کے بازاروں میں جناب عبداللہ گزرا کرتے تھے تو حضرت عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور نکلتا تھا جو دیواروں میں بازار کی دیواروں میں پڑتا تھا پچھو جڑا ہوتا سی دوروں میں ایک حساب نہ ہوتا سی عبداللہ ہی لگیا ہوئے گا حضور دے پانی دے اچھی بولے خیر ہوئے خیر ہوئے خیر ہوئے اب بھائی جان پھر جب جناب عبداللہ پاک کسی بازار سے گزرتے تھے جتوں نامی نامے سن پڑ گیا حضرت عبداللہ کے چہرے سے نور مصطفیٰ چمکتا تھا بندیاں دے سن کون جا رہا ہے سردار دا نکا پتر تھوڑا جا لفظہ دی قدر کرو نا سردار دا نکا پتر اور بھی سرور بھائی میری پوری نظر ہے جڑا اپنے جملے تے بولے ایک تو چہرے سے نور نکلتا تھا دوسرا جہاں سے عبداللہ گزر جاتے تھے وہاں سے ویسی خوشبو آتی تھی جو پورے مکے میں کہیں میرے کہنے تو بغیر اچھی سبحان اللہ اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ عبداللہ سبحان اللہ 11 سال کی عمر ہے سردار کے بچے کی تھکے تو کہتے کوئی نہیں 11 سال کی عمر ہے سردار مکہ کی حضرت جناب عبداللہ پاک کی پورے مکے اور دائیں بائیں کے مولویوں کو پتہ لگ گیا سی بس سبھی تک آئے ہو 11 سال کی عمر سو کمالات حضرت عبداللہ کے وجود سے ظاہر ہوئے تو ظہور ایک چیز کے بہت بڑے علماء کو پتہ لگ گیا تھا شیخ عبداللہ ہے جو آخری نبی کا بابا ہے پھر یہ جناب عبداللہ پاک ایک سفر پہ گئے ہیں شکار کے لیے کئی یہودی نے تلواریں نیزے لے کے عبداللہ کی طرف پھینکے آسمان سے فرشتے عبداللہ کے لیے حفاظت کے لیے آ گئے اور بھائی جنہی بندے حفاظت کرنا ہو رہے کہ جس کی حفاظت رب کے فرشتے کرے وہ مصطفیٰ کا بابا عبداللہ ہے ایک دن پنجا ستا بندے آکھے عبداللہ یار ساڑھے بہت خانے چالا کتنے چالا عبداللہ پاک آکھے نائی بھی جاؤ تو چنگے رہو دے یہ زور کی امہ جی کی عظمت کے دور چھوٹ باس لوگ پھر بس ملاد پڑھتے ہیں چاہتے ریڑ دو انہیں کہا نہیں جانا تھے فرمایا تو اڑیانا ساڑھی بھی بڑھ دی یہ سلام والا لاغت نہیں ہے میرے بھائی تو سبحان اللہ ٹھیک بات ہے یار او میں شکر گڑھ داروبار جانا نا تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ دی بندی کوئی نہیں تو اگے دکھی ہوئے بیٹھے ہو یہ اتنا پانی نہیں چڑھیا میں پھر آنا
سرکار کے ابا جی نے فرمایا نہ ہی لے کے جاؤ تو اچھا ہے. انہوں نے کہا نہیں جانا پائے گا بھائی جان, آپ بھی دیکھ سکتا ہوں, زیارت کر سکتا ہوں, آپ کی آواز کو سن سکتا ہوں. آخر مسجد کے ادھر سے ادھر تک, ادھر سے ادھر تک حضور کے ابا جی کی کس عظمت پہ چوٹ نہ رہنا. سردار نے حضرت عبداللہ پاکا کا نہ ہی جاؤ نہ کریں جانا ساڑھے نال بت خانے چل 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 چل. حضرت عبداللہ پاک ڈھیر اصرار کی تھا نہ کریں لے بیٹھنا. فرمایا چلو. حضرت عبداللہ پاک بت خانے ایک پہلا قدم بعد رکھا, سارے بت ٹک کے مصطفیٰ کے ابا جی کے گھر عبداللہ پاک نام تیرا موٹا نپ کیا کیا اور راجی اے گوڑا تے واقعہ سی بھی سانو نال جا تیرے نال ساڈی نہیں بنتی. فٹا بت بول کے آندا ہے کہ کون آیا جو آخری نبی کا شفا پایا ہے, کیا اس کا بیٹا کفر مٹائے گا, شرک مٹائے گا, رب کا پتہ بتائے گا. سیدنا و مولانا حضور کے پاس 200 سے زیادہ عورتیں رشک اور حسد کی وجہ سے مر گئی جب جناب عبداللہ نے سیدہ مخدومہ آمینہ سے نکاح کیا. شامی عورت کا واقعہ کتابوں میں کام ہے, کئی کتابیں پر فاطمہ شامی عورت کہیں ہے پہلے آئی ہے, کتنی ہے بعد چاہیے. حضرت جناب آمینہ نے نکاح تو 3 دن بعد کئی حرم نے جناب عورتوں نے جرمٹے کعبہ شفائی. کعبہ سے پوچھا تھا عبداللہ کتنے, کسے بتایا وہ سردار کا نکاح بٹا. اس جملے میں سمجھنے والا بندے کوئی نہیں, سردار کا چھوٹا شہزادہ عبداللہ فاطمہ شامیہ توڑ کے حضرت ہزارہ ملکہ ہے جناب عبداللہ کے سامنے آئی. اگلا جملہ نہ مٹھا بولنا, سامنے آ کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے آدھی آج تک عبداللہ میں نے کسی نہیں دیکھا. یہ اس ویلے دی گل ہے جدو نور مصطفیٰ ابھی عبداللہ کی پیشانی میں موجود ہے. نکاح کرنا چاہتی ہوں, فرمایا اچھا بیاہ کرنا چاہنی ہے, کوڑے اسی آپ دی مرضی تو نہیں کرتے جے ساڈے بڑے ہیں. اب میرا گل کرا کہ سویرے تو دس دیا کہ اس ویلے واٹس ایپ نہیں سن, ٹک ٹاک پر سٹار زمانہ نہیں سی. اس ویلے بھائی جی حیا بڑا ہوتا سی بندے اچھے. میں پھر آنا ہونا کہ اچھا ابا جی سے پوچھیں گے. حضرت جناب عبدالمطلب سے پوچھا گیا ابا جی الکا شام فاطمہ شامی آئی ہے, مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. فرمایا ٹھیک ہے تجھے نکاح اجازت ہے. حضرت جناب سیدنا عبداللہ اسی رات نور مصطفیٰ جناب آمینہ کے بدن میں آیا. اسی رات میرے نبی کا نور جناب آمینہ کے وجود اثر میں آیا. صبح ہوئی تھی حضرت سیدنا مولانا جناب عبداللہ پاک آ گئے تھے. آ کے اس بی بی نے کہا ہاں بھائی ابا جی اجازت دے دیتی ہے. دونوں حضرت جناب عبداللہ کے چہرے الویکیاں دی. عبداللہ ہوٹ نہیں کیا فرمایا ایڈا پیارا تو نہیں جڈا وہ نور مجھے پیارا تھا جو میرے چہرے پہ دمکتا تھا. وقت آمینہ کے کیا وہ آخری نبی کی موت میں نہیں. آمینہ بس کر دیں گے. میرے سامنے دو جنے چپ کر کے بیٹھے نہیں آ سکتے. بس دے اپن نیڑے ہی ہے ویسے. اللہ ہمیں تو 40 منٹ تقریر نہیں ہو کٹیا ہمارا کے ساتھ. یہ انڈا بھی غلط نہیں یار. اگلے جملے کا بھی لطف لینا پھر میلاد پڑھتے ہیں. حضرت سیدنا جناب عبداللہ دنیا سے گئے, دن رات رو کے گزرتے تھے. عبداللہ کی یاد سیدہ مخدومہ آمینہ مومنہ کو تڑپاتی تھی. چند عرب کی عورتیں حضرت آمینہ کے پاس آئیں. آپ آئی میرا بیکھنا آئی تھے بھی صرف سنی ہو بولے گا جی دادی سنی ہوئی. میرا دانا اڑ گیا گل ہی اجدی ہے. حضرت آمینہ کے پاس آتے ہیں کڑے لے کے آئی ہیں. کڑے کڑے کڑے
اسی آدھے بتوں کے کڑے لے کے آئیاں چڑھاوے تے کر لے کہ ہر عورت کو ہم اس لیے پہناتے ہیں اس ویلے حمل ضائع نہیں ہوتا کتنا واسطے کڑا پالا ہے. تو حضرت آمینہ تو کہنے لگے بھئی آپ بیٹا بہت قیمتی ہے, باپ دنیا سے چلے گیا, یتیم پیدا ہوگا, اس کی حفاظت کے لیے آپ کڑے پا رہا ہے, کڑے پا رہا ہے, کڑے پا رہا ہے, کڑے پا رہا ہے. اگلے جملے پہ اشارہ سمجھ لینا, مصطفیٰ کی ماں نے اپنا دایاں ہاتھ پیچھے کر کے کہا چلو اسی کڑے والے نہیں ہیں. مسکراہٹ نہیں خوش ہو گیا یار, مسکرا تو سکتے ہو. ساڈے بھی کئی چبل قسم کے بندے نہ پرانی نہ دینی نہ گل نہ بات آگے پوائنٹ کر کڑے 15 مدریاں چپ ہے. مصطفیٰ کی ماں مرد پہ ویسے حرام ہے یہ چیزیں کہ آپ کے مولانا آپ کو کسی دن مسئلہ سنا دے گے. حضرت سیدہ آمینہ نے دایاں پیچھے کر کے فرمایا اسی کڑے والے نہیں ہیں. کیا جانتی نہیں ہو میرا نام ہے آمینہ ہے. جنانیاں دی جد جھوٹ بولے بڑے چودھری بھی پھر جا کے چودھری نہیں دے. مزاج ہے نا عورت کا, مزاج پہ ہے جذباتیت. سیدھی عورتوں نے حضرت سیدہ آمینہ کا دایاں ہاتھ پکڑا, انہوں نے نہیں کڑے دپونے پڑیں گے. فرمایا تو انہوں کیا نا بھی اسی کڑے والے نہیں ہیں. بس 2-4 منٹ میں نہ کڈو نہ کریں گے کڑے پانے پڑیں گے. بھائی جان اشارہ سمجھنا, کڑے جناب آمینہ کو پہنانے کے لیے بدن آمینہ کے قریب آئے. جہاں کڑے آمینہ کے جسم پہ لگے سارے کڑے ٹوٹ کے زمین پہ گر پے. بولو 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 حضور کی امت کی عظمت پر اللہ خدا خیر کرے, زمانہ سلامت رہے. پھر کڑے پائے حضرت جناب دوسرے دن پھیرے کرے اور کڑے سارے ٹوٹ کے زمین پہ لگے. اب اگر اس بات کی داد بنے تو دے دینا, سچ بتا جب شرکیہ کڑا آمینہ کے وجود پہ نہیں ٹہر سکتا. شرک کے بیٹھے شرکیہ کڑے اگر مخلومات آیا کہ ہاتھ پہ جسم پہ بدن پہ نہیں ٹک سکتے تو شرک ٹک سکتا ہے. یہ حضور کے ماں باپ, یہ حضور کے مجھے, اور حضور خود اپنے ابا کا ذکر فرماتے رہے, اپنی ماں کا ذکر فرماتے رہے. ایک سفر سے واپسی حضور اپنی ماں کے مزار پہ تھے, رو کے کہ اماں آج تک تو صحیح نا وہ ویڑا بھی سمجھے تھے, اماں سنو وہ ویڑا بھی چہتے ہو کوئی نہیں چہتے آیا سانو اماں وہ ویڑا بھی چہتے ہوئے او میں صحیح تو سن سو اماں بڑا ہو کیا ویڑا بھی چہتے پر اماں ویخ تھا تے ماما تو پتہ ہے پتروں دے وقت ویکھن واسطے تے جیوندیاں, ماما پتروں دے وقت ویکھن واسطے جیوندیاں. حضور روتی آنکھیں سے فرماتے ہیں اماں آج ویکھ تیرے پتر نو رب وقت کتنے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ سیدہ میری کو تھوڑی جی کو دے دے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے کون آمینہ سنا پہ شرم و حیا آمینہ. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ طاہرہ فرما دیا نے وہ لوگوں جب نور مصطفیٰ میرے کول آیا ہے فرمایا ہوئے میں خشک جگہ دے جناب قدم رکھنی ہے سبزہ یو دھوتا ہے اگر میں کنوں دے جانی ہاں پانی کنارے پہ آ کے آدھا ہے آمینہ مبارک ہوئے. بڑا جا یار ایک سپیکر ایک تسی انج نہ کرنا میرے نال سیدہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اے کائنات والو کہ جناب آدم علیہ نبی نا کے اندر بی بی مبارک ہوئے, جناب ابراہیم کے اندر مبارک ہوئے, کہ جناب یوسف علیہ نبی نا کے اندر مبارک ہوئے. سیدہ جناب آمینہ فرما دیا نے عمل دیا کوئی تکلیفوں میرے وجود سے نہیں گا جتنا گزرنی گا خشموں میں آواز حضور آ گئے حضور حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ
رسولوں کا سلطان آیا ارے گج بنا ہو ارے بادشاہ ہو انہیں مناؤ بھائی قریب ٹنگا کے بولو حضورا دفاع پھوڑاڑے مبارک ہوئے چودھری مبارک ہوئے ڈاکٹر مبارک ہوئے حافظ مبارک ہوئے قاری مبارک ہوئے کیا آمینہ دا لال آیا لاجاریا دا چل آیا بیزاریا دا سارا آیا دکھی بنا دا چین آیا حضورا سارے رسولوں ارے تج بنا ہو ارے بادشاہ ہو انہیں منا اچھا جنہوں محسوس ہویا بولے حضورا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين تسی نہیں خوش ہے احمد آدمی خوش ہے احمد آدمی خوش ہے پر تسی نہیں رحمة للعالمين نے دو سجدے بیٹھے نے ایک تو بندے سخت میرا بیٹھا انہوں انجی بیٹھا رحمت بول نہیں سکتا مسکراہٹ تو چہرے پہ لا سکتے ہیں نا یہ کون آیا امت کا درد محسوس کرنے والا امت کو چاہنے والا امت کا مہربان عزیز آیا حریص آیا رؤوف آیا رحیم آیا بشیر آیا نذیر آیا سراج منیر آیا فضل کبیر آیا رحمت للعالمین آیا
عظیم ساڈے نام دا سارا پہاڑ دے مگر او تقریر اگن لگی آ گھر تو جانا تیری ماں ڈیکتی پئی ہے کیوں گھر جائے گا تیری بیٹی کہے کہ پاپا ہے یہ بھائی پانی لے کیوں رحمت یہ چھوٹا بڑے کا بڑا چھوٹے کا حیران کرے گا اور کیوں رحمت اللہ آپ کو برکتہ دلوائے اس سال میں اتنا ہی قبول فرمائے پھر کبھی زندگی رہی تو استخارہ کیا تو انشاءاللہ جنگیاں ساڑیاں مجبوریاں نہیں ٹائم استخارہ رہنے لگے اگر کسی کو کہے یار مہربانی کر وہ کہتا او بدل گیا ہے یہ ساڑھے پڑھ دی گل ہے پھر وہ سارا نظام چلانا تو پڑتا ہے میرے اللہ حضور کی رحمت ہے نبی پاک کے گھوڑوں کا صدقہ ہے تو آپ کو میری تقریر میں سمجھ آئی ہے ساڑھی تقریر سال کا وقت میں پئی سال کا تجھے رہو گے 4 دن اگلے سال ڈالے کا پڑا تو بس سمجھانے کا مقصد یہی ہے کبھی کبھی تقریر میں ایسے مدائیہ جملے بولنے کا مقصد ہے بندہ دماغی حاضر ہو جاتا ہے کیا بات کر رہا تھا کہ میں ویسے اجتناب کرتا ہوں پر عادت تو ہے نا کبھی کبھی پھر بتانا چاہتا ہوں بھائی جان کائنات میں حضور کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں پاپا جی جیسا کسی کے پاپا جی نہیں حضور کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں حضور کے حسب جیسا کسی کا حسب نہیں آستہ بول لینا حضور کے نسب جیسا کسی کا نسب السلام علیکم Mustafa